حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہونے والے واقعات تو ہوتے ہیں، اس لیے دعا ہے کہ ہونے والے واقعات گھر میں رہنے والوں کے لیے آسانی بن جائے۔ اس طرح ہونے کا فائدہ ہو گیا اور رہنے کا مقام بہتر ہو گیا، ورنہ ہونے اور رہنے میں بڑا فرق ہے۔ ہوتا کچھ ہے، رہنے والا کچھ اور چاہتا ہے اور معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہو جائے کہ مکان میں رہنے والا مکان کے اندر ہونے والے واقعات پر راضی رہے۔ میرا خیال ہے کہ بس یہی کافی ہے۔ یا زندگی میں زندہ رہنے والا اگر زندگی میں ہونے والے واقعات پر راضی رہے تو یہ کافی ہے۔ دنیا میں آنے والا دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہونے والی مشکلات پر اگر حتی الامکان راضی رہنے کی پوری صحیح کرے، کوشش کرے اور اس کو راضی رہنے کا نتیجہ مل جائے تو سمجھ لو کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو زندگی میں ہونے والے واقعات اگر زندہ رہنے والوں کو راضی رکھنے کے لیے کافی ہیں اور وہ راضی ہونے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی ہے۔ واقعات نہیں بدلتے اور نہ انسان بدلتے ہیں، صرف اس مزاج کو بدلنا چاہیے جس مزاج سے انسان آز ردا ہوتا ہے یا جس مزاج سے انسان راضی ہوتا ہے۔ ڈیلی لائف کا واقعہ تو ایک ہی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں گرم لگتا ہے اور سردیوں میں ٹھنڈا لگتا ہے، حالانکہ نہ گرم ہوتا ہے اور نہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے واقعات ہیں۔ انسان جو زندہ ہے اس نے اتنے سال گزارنے ہیں۔ اس زندگی کے واقعات آدھے سے زیادہ ناموافق ہوا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر مزاج ناسازگار ہو تو اگر مزاج سازگار ہو جائے تو کوئی بھی واقعہ ناسازگار نہیں ہے۔ جو واقعات آپ کو پسند نہیں ہیں انہیں تبدیل کر دو اور جو تبدیل نہیں ہوتے ان پر راضی ہو جاؤ۔ یہ تو آسان سی بات ہے۔ اگر تبدیل بھی نہیں کر سکتے اور راضی بھی نہیں رہتے تو پریشانی ہوگی اور ہمیں آپ سے ہمدردی ہے۔ میری بات واضح ہو گئی، سمجھ آئی کہ جو حالات آپ کو پسند نہیں ہیں انہیں تبدیل کر دو اور اگر تبدیل کرنے کی کوشش کے باوجود تبدیل نہیں ہوتے تو ان پر راضی رہو۔ اگر راضی بھی نہیں رہتے اور حالات تبدیل بھی نہیں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں جو کہ یہاں کے حالات ہیں تو انہیں بدل دو۔ کہتا ہے کہ بدل نہیں سکتا تو پھر قبول کرو۔ کہتا ہے قبول بھی نہیں کر سکتا تو یہ آدمی پریشان ہوگا کہ جو نہ تو ٹھیک کر سکتا ہے اور نہ قبول کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو بزرگوں کی طرف سے آنے والی جو زندگی ہے اس میں دقتیں ہیں اور اس میں راحتیں ہیں، اور اولاد کی طرف سے آپ کے لیے کچھ واقعات پیدا ہو رہی ہیں۔ اولاد کو آپ نے جس سماج میں تعلیم دی ہے اس سماج کے ساتھ آپ کا اتفاق نہیں ہے، اس لیے اولادیں اپنے ماں باپ کو دقت میں ڈالا کریں گی۔ یہ آئندہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، شاید آج کل بھی شروع ہو گیا ہو۔ والدین اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوا کریں گے۔ دینی تعلیم بچوں کو دی نہیں ہے اور ان سے ادب چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو ادب کی تعلیم نہیں دی تو اولاد گستاخ ہوگی، کیونکہ اس نے جس بے باک ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے اس میں تو ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ ماں باپ کے لیے بڑے غور کا مقام ہے کہ یا تو وہ اولاد کو ادب کی اور احترام کی تعلیم دیا کرتے یا پھر ان کو کسی طرح ذہنی طور پر قبول کر لیتے کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، تو یہی کچھ ہے۔ اس طرح اپنی زندگی ایڈجسٹ کر لو۔ نصیحت اور دعا یہ ہے کہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے تابع دار ہوں۔ آپ بھی یہ دعا کیا کرو، حالانکہ آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ ان کو آپ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تابع داری کیا ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے راحت کا باعث بنے اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات آپ کی پسند کے ہوں اور آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات آپ کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے۔ آپ کی زندگی چونکہ مختصر ہے، اس لیے اگر یہ رضامندی میں گزر جائے تو یہ اچھا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے تو اس میں جھگڑا کس بات کا؟ زندگی عام طور پر کچھ خواہشوں میں گزر جاتی ہے، کچھ حسرتوں میں گزر جاتی ہے، کچھ خوشیاں مناتے مناتے گزر جاتی ہے، کچھ غم قبول کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے، کچھ مہمانوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو کہ زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے راحت کا باعث بنے اور زندگی کو آپ الجھن نہ بنانا، زندگی کو پیچیدہ بھی نہ بنانا، زندگی کو سوال بھی نہ بنانا، سفرنگ کویسچنز مت بناؤ۔
زندگی عین راحت ہے، بس چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ یہ جو حالات بدلنے کا آپ نے فرمایا ہے، تو بعض اوقات انہیں بدلنے کی کوشش بہت طویل ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ شاید اب بدل جائیں، لیکن وہ لمحہ نہیں آتا۔ ایسے آدمی کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ ہمدردی قبول کرے، اس کے لیے ہمدردی ہے۔ ایک شعر سن لو: میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے، یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا۔ تو انسان سفر کرتا ہے مگر سفر طے نہیں ہوتا، اور حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے مگر حالات بدلتے نہیں ہیں، اور انہیں وہ قبول بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کے لیے ہمدردی ہے۔ اب ایسے آدمی کے لیے بشارت کا لفظ بھی ہے اور عبرت کا لفظ بھی ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے ہمدردی کا لفظ چنا ہے، جو درمیانی راستہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ انسان جو اپنے حالات قبول نہیں کر سکتا اور انہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور کوشش کرتا جا رہا ہے لیکن حالات بدلتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو درمیانی قسم کے لوگ ہیں جو کوشش کرتے جاتے ہیں مگر کبھی بدلتے نہیں اور کبھی نہیں بدلتے۔ ہم داستان عشق مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا۔ کہتا ہے کہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے، پہلے پیسے ملتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم چلتے جا رہے ہیں، کبھی آز ردا رہتے ہیں اور کبھی آسودہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درمیانی لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے دیے ہوئے فارمولے پر چلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ تھوڑے تھوڑے آز ردا رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہے، کیا بنے گا، حالات زمانہ کا کیا ہوگا، بسوں کا دھواں بہت پریشانی کا باعث ہے، گرمی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ حالات سے تھوڑے تھوڑے پریشان رہتے ہیں۔ اب پریشان رہنا ان کے ذہن کی خوراک بن جائے گا۔ ہمدردی کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ انسانی ذہن کی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت 2 متضاد کام نہیں کر سکتا، یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن متضاد کاموں میں اس بیچارے کو دقت ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ خوبصورت باتوں کا سوچو، خوبصورتی کا باتوں کا سوچو تو آپ جھگڑے اور فساد کی کشمکش سے بچ جائیں گے۔ وہ آدمی جو لہن داؤدی رکھتا ہے، گانا گاتا ہے، تو اگر اسے کہیں کہ تم گانا چھوڑ دو اور آؤ تمہاری لڑائی کرا دیں، تو وہ کہے گا کہ میں نے گانا ہی گانا ہے اور لڑائی نہیں کرنی۔ گانا گانے والا اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور جو لڑائی کرنے والا ہے وہ لڑائی کرتا جا رہا ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ وہ جو راستہ طے کر رہے ہیں، اس راستے کے طے کرنے کے باوجود انہیں افسوس رہے گا، اس لیے میری ہمدردی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کون سے لوگ؟ جو نہ راضی ہو سکتے ہیں اور نہ حالات کو بدل سکتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ہمدردی کے علاوہ کوئی بات کی جائے۔ خوبی والے کی بات اب سن لو۔ وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو ڈسٹائنڈ ہو، خوبی والا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ حالات بدل کے رکھ دوں گا، دی اگر فرصت زمانے نے۔ اب اس کے لیے بشارت ہے۔ ایسا ایک آدمی آتا ہے اور وہ حالات زمانہ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی حالات بدل دیے، لوگوں کے حالات بدل دیے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو دقت والے حالات کو اپنے عزم، فکر اور اپنے نصیب کے ذریعے بدل دیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ تبدیل کریں، وہ اپنی ذات کے حصار میں گم ہیں، اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی اگر بنائیں گے تو دراصل زندگی تباہ کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے، وہ جو غریبوں کے مقدر بنانے کے نام پر غریبوں کی زندگی کو اور تلخ کر دیتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ مثلاً ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم غریبوں کے حالات بہتر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، حالانکہ وہ بیماروں کے معاشی حالات تباہ کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ڈاکٹر لوگ مریضوں کے ساتھ رعایت بھی نہیں کرتے اور یہ ان کے لیے صرف کمائی کا پیشہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کچھ ہمدردی کرتے ہیں، جو مریض کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں ان کے لیے فلاح ہے، اور جو اپنی ذات کے لیے ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہے، تو اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو وہ انسان جو حالات کو تبدیل کرنے کے لیے عزم کر رہا ہے، اس کے پاس محنت ہے، اس کے پاس فکر ہے، اس کے پاس نصیب ہے، اس کے پاس شعور ہے۔ مثلاً ایک ان پڑھ یا اناڑی ڈاکٹر اگر آپ کی صلاح کرے گا تو آپ کو غلط دوائی دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے عبرت بھی ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ذہین تھا اور جس وقت اس کی ذہانت کی ضرورت تھی تو اس نے کیا کیا۔ جو غیر ذہین تھا اور بے وقوف تھا وہ بیچارہ کیا کام کرتا۔ وہ جو خام خواہ کہہ رہا تھا، وہ تو خام خواہ کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہارا علاج کروں، جبکہ خود اس کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔
تو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کام نہیں ہے اور وہ مداخلت کر رہی ہیں، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہ کام ہے اور وہ لوگوں کا نصیب بدلنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ وہ جو درمیانی لوگ ہیں وہ کبھی پریشان رہتے ہیں اور کبھی خوش رہتے ہیں، کبھی ان کے حالات بدلتے ہیں اور کبھی بدلتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہمدردی۔ اب آپ اپنی کیٹیگری دیکھ لو کہ آپ کو اگر ہمدردی کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے ہمدردی ہے، اگر نیت اپنی ذات ہے اور نام لوگوں کی ذات رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں عبرت ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ کہتے کیا ہیں کہ لوگوں کا نصیب بنا رہے ہیں اور چاہتے کیا ہے؟ اپنا نصیب بنانا، تو ان کے لیے عبرت ہے۔ تو جو لوگوں کا نصیب بنائیں گے اور واقعی بنائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت۔ اس لیے آپ ذرا غور کر لیں کہ کیا واقعات ہیں۔